طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت. نیت دو طرح کا ہے، ایک اردو والا ہے، ایک عربی والا ہے. اب عربی والا تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اردو ہی نہیں اتنا پتا تو عربی کہاں سے پتا ہو جائیں گے. بڑا مسئلہ تو یہ ہے. ابھی جمعہ کی نیت کرنا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت جنے کی نیت ابھی صحیح نہیں ہے، دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. زبان سے نیت کا کہنا افضل ہے، بہتر ہے. دل کے ارادے کے ساتھ نماز کا پڑھنا شرط ہے، شرط ہے. اب کسی کو نیت نہیں آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر نیت نہ بھی آتا ہو، صرف وہ ارادہ کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا کر کے اللہ اکبر کر کے نیت مان لے، نماز ہو جائے گی. ابھی اگر جمعہ کی اگر زبان سے نیت کرنا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ہے جمعہ، فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کا تو اللہ اکبر، یہ زبان سے کہنا افضل ہے، بہتر ہے. کوشش کرو کسی کو نیت کو، اور تمام نمازوں کی نیت سیم ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق کیا ہے؟ جہاں ظہر ہے تو وہاں پہ اگر عصر کا ہے تو عصر لگا لو، جب مغرب ہے تو مغرب، جہاں مغرب ہے تو وہاں عشاء لگا لو. جس وقت میں نماز کو پڑھنا ہے اسی وقت کا لگانا. 2 رکعت میں تو 2 رکعت کہہ دو، 4 کو 4، 3 تو 3، بس اسی طرح سے پڑھتے ہوئے چلے جاؤ. بڑا آسان طریقہ ہے. اب زبان سے نیت کس طرح سے کرے؟ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے ابھی ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، اور سنت کی نیت کرنا چاہیے تھا ہمیں، نیت کے میں نے 4 رکعت نماز قبل جمعہ، فرض قبل جمعہ سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کا بسم اللہ اکبر، اتنا کہہ کر کے ہم نے نیت باندھ دیا. اب جمعہ کے قبل جمعہ کی بجائے ہم نے ظہر کی نیت باندھ لی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کا بسم اللہ اکبر. اب کیا کریں؟ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں جمعہ کے قبل جمعہ سنت والے، اب زبان سے نکل گیا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء، کوئی سی بھی نماز کا وقت اگر زبان سے نکل گیا، شریعت کہتی ہے کہ اب اسی نیت سے نماز کو پڑھ لیے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت، نماز ہو جائے گی. زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار کس کا ہے؟ دل کا. ابھی ہم لوگ گھر سے نکل کر کے آئے، کون سی نماز کے لیے آئے؟ جمعہ کے لیے آئے. ہمارا ارادہ ہی تھا کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا ذہن میں بھی یہی ہے، پہلے 4 رکعت جا کر کے دخل المسجد پڑھیں گے، 2 رکعت جا کر دخل المسجد پڑھیں گے، پھر 4 رکعت قبل جمعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر 4 رکعت نماز بعد جمعہ پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، 14 رکعت نماز. ہمارا ارادہ یہی ہے. لیکن جب ہم نیت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس وقت ہماری دوسری نماز کا نیت ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ نیت توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی نیت سے نماز پڑھ، نماز ہو جائے گی، سجدہ سے وہ بھی نہ کرنا. کتنا چھوڑ دیا ہے؟ اتنا چھوٹ مذہب اسلام میں ہے، اتنا دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. اتنا آسان شریعت ہے، لیکن ہم لوگ کیا مسائل سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اب سیکھیں گے نہیں تو ہمیں تو لگے گا کہ بہت زیادہ بھاری ہے، ہمارے سر پر تو پہاڑ جیسا لگ رہا. لیکن جب سیکھو گے نا تو تب سمجھ میں آ جائے کہ شریعت ہمارے لیے کتنا آسان ہے. یہ نظام مصطفیٰ، حضور علیہ السلام نے جو نظام مصطفیٰ کا نام دیا، یہ جو نظام بنایا، یہ نظام اتنا ہمارے لیے سخت نہیں ہے، اتنا سخت نہیں ہے. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ لاسٹ میں ہے. تکبیر تحریمہ نماز فرائض میں بھی آتا ہے، نماز شرائط کے لاسٹ میں آتا ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ نماز کا شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کا کہنا، یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، دونوں چیزوں میں آیا ہے. اس میں لاسٹ میں آیا ہے، اس میں شروع میں آیا ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب جس نماز کا ارادہ ہے، جس نماز کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اسی نماز کے ارادے سے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو سے ملا کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ. اب تکبیر تحریمہ نیت باندھنے کے بعد دنیا کو اپنے ذہن سے نکال دو، دنیا پیٹھ کے پیچھے ڈال دو، دنیا کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دو. ایسا نہیں کہ آپ نیت باندھ لیے، اب دکان کا حساب کرنا شروع کر دیے. اب ادھر ہے نماز میں الحمدللہ شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے مجھے نماز پڑھنا جلدی جلدی، پھر وہاں جانا ہے، پھر وہاں جانا ہے، پھر مارکیٹ جانا ہے، پھر گھر جانا ہے، فلاں سامان لانا ہے، وہ سامان لے کے آنا ہے نماز میں ذہن چاروں طرف بھٹک رہے ہیں، بس کبھی مارکیٹ جا رہا ہے، کبھی گھر جا رہا ہے، کبھی دوست کے گھر جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے. تو نماز اس کا نام نہیں ہے.
نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو. جس نماز کے اندر خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے گا وہ نماز جو ہے نا قابل قبول ہو جاتا ہے ہم نماز کے اندر اب ذہن ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیونکہ جب ہم ارادہ کر کے آئے نماز کے لیے، یہ ارادہ کر کے امام صاحب جلدی جلدی رکوع سجدہ کر لے، جلدی چھوٹی چھوٹی قرات کر لیتے، جلدی نماز ہو، جلدی میں نکلوں. علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اتنے جلدی جلدی کہ پھر گناہ کرنے کے لیے. تو نماز اطمینان و سکون کا نام ہے، نماز جلدی کا نام نہیں ہے کہ آؤ 4 سجدہ جلدی جلدی کرنا ہے ٹپاٹپ پھر نکل جانا ہے. جب نماز کے لیے آؤ تو سارا دنیا کو چھوڑ کر کے آؤ. مسجد کے گیٹ میں جب قدم رکھو تو دنیا کو بھول جاؤ، تمام چیزوں کو بھول جاؤ کہ اب میں صرف خالص رب کی عبادت کر رہا ہوں، خالص رب کی عبادت کر رہا ہوں. جب تکبیر تحریمہ کہو تو دنیا کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دو اور اپنا غور و فکر کر کے اگر امام کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں غور و فکر کر کے امام قرات کرے، قرات والے نماز سری نماز میں، ظہری نماز میں تو ان کی قرات کو سنو، اور سری نماز میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو باقاعدہ اچھی طرح سے اگر خاموش ہو کر کے بالکل ایک دم کھڑے رہو اور سر جھکا کر کے یعنی کہ پیشانی کی جگہ آپ کا نگاہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل اسی طرح سے ہوتا جائے گا. اب آج لوگ نماز کی حالت میں ادھر نیت بن لیا، کبھی سر ادھر کرے گا کبھی سر ادھر کرے گا، کوئی آ رہا تھا کون گا رہا کون جا رہا ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا لگ جاتا ہے. نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہا؟ دنیا پیٹ کے پیچھے چھوڑ دو، یا تمہارے پیچھے سے کوئی نکلے کوئی جائے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کون آ رہا کون جا رہا کسی سے کوئی مطلب نہیں. تمہیں اپنا نگاہ کو جہاں سجدہ جب کرتے ہو، جہاں تمہارا پیشہ نہیں جاتا ہے سجدے میں، تمہارا نگاہ اس وقت وہاں ہونا چاہیے. آج لوگ بہت شکایت آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھتے ہمارا ذہن بھٹک جاتے ہیں، نماز میں گندی گندی خیالات آتے ہیں، نماز میں کبھی یہ خیالات کبھی وہ خیالات. کیوں ایسے خیالات آتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ نہیں ہے. ان کی نماز میں گندے خیالات نہیں آ سکتا، ذہن نہیں بھٹک سکتا ہے. جس کا وضو صحیح ہو، جس کا غسل صحیح ہو اور وہ خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ان کا ذہن کبھی نہیں بھٹکے گا. ہاں وہ نماز بھی پڑھا دنیا کے خیالات ہے تو وہ ذہن تو بھٹکتا پھرتا چلے جائے گا، وہ بھٹکتا ہوتا چلے جائے گا. تو اس لیے جب نماز پڑھو دنیا کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دو، اپنی نماز کو قائم رکھو. اور یہی ہم سب کی زندگی کا ایک لمحہ ہے، زندگی کا یہی سودا ہے جو ہمارے لیے نماز ہے. زندگی میں جتنا سودا کمائیں، جتنے دولتیں کمائیں، سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟ یہی نماز ہی تو جائے گی جو ہم نے پڑھ پڑھ کے اعمال میں اکٹھا کر لیا، ذخیرہ کر لیا، نیکیاں اکٹھا کر لیے، قرآن کی تلاوت اکٹھا کر لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، کبھی کبھی نفلی روزے رکھ لیے. یہی ہمارے ساتھ جانے والے ہیں، دوسرا کوئی چیز جانے والے نہیں ہے. جو ہم نے ہاتھوں سے کمایا دن رات محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے، اور انہی ہاتھوں سے ان کمائے ہوئے مالوں کو رائے خدا میں جو خرچ کر دیا وہی جانے والے ہیں. اور جو چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں گے، ہمارے آل اولاد رشتہ دار اڑوس پڑوس کو ایک پٹلی بھی باندھ کر کے ہمارے قبر میں رکھے نہیں آنے والا ہے. پھر کیا پہنا دیں گے بتائیں نا؟ ایک سفید سا چٹا سا لباس پہنا دیں گے، کافور کی گمگن خوشبو مل لیں گے، اور تھوڑا سا خوشبو اوپر سے 10-20 والا اول کے چھڑے دیں گے، زیادہ سے زیادہ اوپر تھوڑا سا ایک تو پھول کے مالا چڑھا دیں گے، ہار چڑھا دیں گے، بس ہو گیا. پھر وہاں چھوڑ کے رکھ کے آ جائیں گے، بھگتنا ہمیں پڑے گا. جو دنیا میں ہم نے سارے چیز کر لیے لیکن آخرت کا کچھ تیاری نہیں کری، آخرت کا کچھ سامان نہیں بنائے، وہاں کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو آج بھی فکر کرو اس گھر کے لیے جہاں ہمیں تنہ تنا رہنا ہے، جہاں لائٹ اے سی کولر کچھ بھی نہیں ہوگا، جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ادھر ہاتھ مارو تو ادھر بھی مٹی ملے گا، ادھر ہاتھ مارو گے ادھر بھی مٹی ملے گا، نیچے ہاتھ مارو گے ادھر بھی مٹی ملے گا، اوپر ہاتھ مارو ادھر بھی مٹی ملے گا. وہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایک جہاں تمہیں لٹایا جائے گا ایک بچھونا بھی تو نہیں ہوگا. آج مخبل میں سو رہے ہو، اچھے اچھے گدے لباس میں پہن رہے ہو، کل وہ بھی نہیں نصیب ہوگا. اگر اعمال اچھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے قبر میں جنت کا بچھونا بھی بچھوائے گا، جنت کے خربے بھی بکھروائیں گے، اور تمہیں تا قیامت تک کے لیے سلا دیا جائے گا. پھر ایسی گہری نیند میں سو جاؤ گے، قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ میرے تمام بندوں کو قبروں سے اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. جب فرشتہ اٹھانے کے لیے آئے گا کہے گا میں تو ابھی سویا، نہ جانے کتنے سال سے تو سو رہا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ابھی اٹھانے کے لیے آئے گا. آنکھ کھلے گے، آنکھ بنتے اٹھو گے، کہو گے کہ اے فرشتے میں ابھی سویا، ابھی اٹھانے کے لیے آ گئے ہو، لیکن اعمال ویسا کرو گے تبھی تو. لیکن آج ہم لوگ کا رجحان مشن یہی ہے، کام کر رہے شیطانی جیسا، اور ڈھونڈ رہے کہ ہم مرتے ہی سیدھا ہم کود کر کے جنت میں پہنچ جائیں.
آج فجر میں اٹھ کر کے یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں، ظہر میں کام کاج کو چھوڑ کر کے یہاں نہیں آ سکتے ہیں، سونے سے پہلے عشاء نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بھائی کیسے ہم مرنے کے بعد لوگ ہمیں قبر میں دفن کر دیں گے اور لوگ واپس ادھر آئیں گے، فرشتے ہمیں اٹھا کر کے سیدھا جنت پہ پہنچا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ جنت پانے کے لیے اس کی تیاری ہے۔ آج ایک مکان بناتے تو کتنا پیسہ لگ جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، محنت مشقتیں کرنی پڑتی ہے ایک دنیاوی مکان بنانے کے لیے، تو پھر وہ مکان ایسے تھوڑی مل جائے گا، تو اس مکان کی تیاری کرو۔ کیا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آج جمعہ کے بعد جنازہ ہے قبرستان میں ہی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صرف ایک مسئلہ بتا دو نماز جنازہ کا لاسٹ میں۔ ابھی بعض لوگ یہاں سے جو نکلیں گے جمعہ پڑھنے کے بعد، آدھی لوگ تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، آدھی لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ یہ مسلمانوں میں اکثر یہ بیماری ہو گیا ہے، یہ کینسر جیسا بیماری مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا میت کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو مٹی دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن آج فیشن یہ ہو چکا ہے کہ ہم دور و دراز سے آتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے آبا و اجداد ہیں، ان کے دوست یار ہیں، تو ہمارا حق، ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم جس کے جنازے میں آئیں، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو مٹی دیں۔ اور اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اگر سنو تو کبھی نماز جنازہ کسی کا چھوڑو گے نہیں پڑھنے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن بھائی اپنے مومن بھائی کا اگر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ پتہ ہے احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے، 7.5 کلومیٹر میں۔ حضور فرماتے ہیں ایک احد پہاڑ کے برابر ان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر وہی بندہ اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو جب مٹی ڈالتے ہیں، پھر مٹی لگاتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو ڈبل احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو تین احد پہاڑ کا ثواب ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے سستی کی وجہ سے، کائلی کی وجہ سے۔ کتنا ہے وہ نماز جنازہ کا وقت؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا بھی اگر شامل کر لو تو 2 منٹ لگتا ہے۔ اب گھڑی دیکھ لینا، نماز جنازہ پڑھوں گا کتنے منٹ لگتا ہے، لیکن ہم یہ 2 منٹ چھوڑ دیتے ہیں بس۔ کیا کرنے کے لیے؟ قبرستان میں وہ ان کی بات کریں گے، وہ ان کی بات کریں گے۔ آج قبرستان میں یہ چیز لگنا چاہیے، قبرستان میں وہ چیز، یہاں باؤنڈری ہونا چاہیے، یہاں لائٹ لگنا چاہیے، اور قبرستان سے نکلتے سارے گئے۔ بھائی کسی کے جنازے میں گئے ہو، کسی کی میت میں گئے ہو، ان کے نماز جنازہ پڑھو، ان کو میت مٹی لگاؤ، کلمہ اور درود شریف کا ورد جاری رکھو زبان پر، دنیاوی باتیں نہ کرو۔ سارا زندگی تو کرتے رہتے ہو، وہ کچھ لمحہ کے لیے قبرستان گئے ہو تو اپنی موت کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو۔ ہو سکے تم اس کو یاد کرو کہ تمہاری اعمال سدھر جائے، ہو سکے تم کل سے نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو مولا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں گے۔